ہائے 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 ہائے. ہاں جی. تو میں جس مقصد کے لیے گئی تھی وہ پورا کر آئی ہوں الحمدللہ. اسی لیے مجھے 3 دن وہاں پہ رہنا پڑا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو نا بات کرنے کی نا کوئی بھی عقل تمیز نہیں ہوتی. کسی کے اوپر انگلی اٹھائی کل آپ کے اوپر بھی کوئی اٹھا سکتا ہے. تو اپنے بچوں کی تربیت کرا کرے جب وہ بولا کرے تو ان کی بیک گراؤنڈ کا پتہ چلے. سوشل میڈیا اگر آپ یوز کرتے ہیں اس بندے کا ہمیشہ بائیکاٹ کرو جو آپ کو کوئی غلط چیز سکھا رہا ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. ویلکم بیک عظمیٰ کی دنیا. چھوٹا سا پیارا سا ولاگ. تو میں اپنے جس مشن پہ گئی ہوئی تھی جو آپ کو منّے نے شاید بتایا ہوگا کہ ہمارا یہ ولاگنگ ہم نے فیملی ولاگنگ نہیں کرنی، بس میں اور منّا ہی آیا کریں گے. اور جو ہم نے کام کیے تھے جو شاید آپ لوگوں کو نہیں پتہ تھا اور کچھ شاید پتہ بھی ہو، وہ سارے انشاءاللہ اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. تو میں اپنے مشن پہ گئی ہوئی تھی. آؤٹ آف اسٹیشن تھی 3 دن کے لیے اور لاہور سے 11 گھنٹے کا سفر تھا. بڑا چیلنج تھا میرے لیے وہ. میں صبح 5 بجے آج پہنچی ہوں. میں نے کہا آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ میں بیک واپس آ گئی ہوں اور خیریت سے ہوں، لیکن زکام بخار اور گلا خراب ہو گیا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اس علاقے میں جہاں ہم گئے تھے. تو انشاءاللہ آگے جو ولاگز آئیں گے آپ نے وہ پورے دیکھنے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو الرٹ کر لیں کہ کیا کیا کام جو ہیں وہ میں کرنے جا رہی ہوں، کس کس طرح کی ولاگنگ انشاءاللہ آگے سے آئے گی. تو آئیں. اب صبح 5 بجے پہنچی ہوں. 11 گھنٹے کا سفر جانے کا، 11 آنے کا اور 1 دن وہاں رہے. تو 4 دن کے بعد آج میں صبح گھر پہنچی ہوں 5 بجے. آگے فجر پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر دعائیں کیں سب کے لیے. پھر میں لیٹ گئی. تو اب میں یہاں سے 10 بجے اٹھی اور اب میں جا رہی ہوں آفس. آپ کو پتہ سلائی اسکول وہاں پیچھے سارے کام. تو آئیں چلتے ہیں اور پھر جو کام کیا وہ سارا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. دیکھیں جی باجرے کا سٹا اساں تلی تے مروڑیا وہ ہوتا نا گانا، یہ ہمارے گھر کے باہر اگا ہوا ہے خود ہی. کیا بات ہے. چلیں جی عظمیٰ جی بڑھتے ہیں اپنی منزل کی جانب. آفس کرتے ہیں آپ لوگوں سے پھر چل کے وہیں پہ ملتے ہیں. دھوپ بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن جانا تو ہے. 4 دن بعد گھر آئی تھی صرف 3 4 5 گھنٹے کے لیے واپس جا رہی. مجھے یہ پودا بڑا پیارا لگتا ہے. ڈیلی اتنے خوبصورت اس کے پھول ہیں نا، کیا بات ہے. اور بھی بڑے پیارے لگے ہیں. تو یہ مجھے بڑا صبح صبح نا اسے دل کو سکون ملتا ہے پودوں کو اور ان کو چیزوں کو دیکھ کے. دیکھیں اللہ کرے گرمی بھی کم ہو جائے پھر یہ پودے بھی سکون میں آ جائیں گے. آفس پہنچنے کے بعد میرا یہ حال ہو گیا، اتنا پسینہ، ہوئے ہوئے اتنا کام، توبہ اتنا گند پڑا اسکول کے اندر. پیچھے سے آپ کو پتہ ابو نہیں ہے، ابو کی کمی بڑی فیل ہوئی ہے کل مجھے. ابو ہوتے تھے سارا کام سنبھالتے تھے. میں جب سے آئی ہوں جب سے میں لگی ہوئی ہوں پورا کچن صاف کیا، آفس کی صفائی. کام والے جو ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں اپنا ایمانداری سے کام نہیں کرتے. کوئی بھی کام ہو تو اس کو ایمانداری سے کرنا چاہیے. کام والی بھی کہتی کہ نہیں ہم نے نہیں کام کرنا، پیسے ہمیں پیسے دیے جائیں. تو اب میں خود کر رہی ہوں صفائی کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں. لیکن اس ٹائم میرا حشر بہت برا ہو گیا. ہائے 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 ہائے. ہاں جی جی. سب تو پہلے تو تسی آئیے نا ذرا ادھر. کتنے 2 دن 2 راتوں کے بعد تیسرا دن ہے تو پھر جا کے میں مل رہا ہوں. نہ انہوں نے کوئی فون اٹھایا پیچھے سے، نہ کوئی اور ان کی خیریت کا پتہ، کوئی چیز نہیں. اب جا کے واپس آئے ہیں. جس دن کی ویڈیو ڈالی ہے نا اس دن یہ نکل گئے تھے اور آج یہ واپس آئے ہیں. تو آپ خود ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی. داغ ہو گیا تھا تو اور کیا، میرا بھی داغ ہو گئی تھی. سارے ہی آپ سے گھر پہ اداس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو صبح صبح پھر آ کے لیٹ گئی تھی، پھر سارے ابھی اسکول چلے گئے. اب پھر آپ رات ہاں کو گھر یعنی کہ پہ میں دیکھ لے آئی ہوں صبح اور پھر میں آ کے پھر جو ہے نا لیٹ ہی ہیں آپ. تو ہم لوگ اسکول چلے گئے تھے. میں نے نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، پڑھ کے اور اس کے بعد پھر میں لیٹ گئی تھوڑی دیر. پھر میں آفس آئی، اندر آ کے ساری صفائی کی ہے، آفس کی صفائی کی ہے، سارا کیا ہے. تو میں جس مقصد کے لیے گئی تھی وہ پورا کر آئی ہوں الحمدللہ. اسی لیے مجھے 3 دن وہاں پہ رہنا پڑا. تو آج میں آ گئی اپنے پتر کے پاس واپس. تو الحمدللہ مقصد پورا ہو گیا ہے. وہ ویڈیو انشاءاللہ جب لگیں گی تو پھر سارے لوگ دیکھیں گے، بتائیں گے. بہرحال میں منّے سے بڑا اداس ہو گئی تھی وہاں سے. قسم سے مجھے بڑی اس کی نا وہ
کمی فیل ہو رہی تھی مجھے، اپنے ابو کی بڑی کمی فیل ہوئی ہے وہاں پہ جا کے، کیونکہ پیچھے میں جب آئی ہوں تو آفس میں جو حالات میں نے دیکھے نا تو مجھے ابو کی بڑی یاد آئی. میرے ابو ہوتے تھے پیچھے سے ہر کام سنبھالتے تھے، میرے لیے دعائیں کرتے تھے کہ میں گئی ہوں دعائیں کر رہے ہیں. ناشتہ بھی میں نے صحیح طریقے سے نہیں کیا، ادھر آ گئی ہوں، بخار زکام گلا خراب ہوا پڑا ہے. بھائی کے ساتھ گئے ہوئے تھے دونوں، وہ بھی دونوں بیمار ہو گئے ہیں، سارے بیمار ہو کے ہم واپس آ گئے. منا گرمی بڑی تھی، اتنی دھوپ تھی وہاں پہ، میں آپ کو قسم سے بتا نہیں سکتی. لاہور بھی بڑی گرمی رہی ہے. آج تو موسم اچھا ہو گیا، آج پھر تھوڑی ہوا چل رہی ہے، گرمی آج بھی بہت. لیکن آج ہوا دیکھیں کتنی اچھی ہے، ہوا تو اندروں چل. میں نہیں بیٹھا جا رہا. ہاں بھائی دیکھیں کتنی، یہ دیکھیں کیسے لہرا رہے ہیں، یہ وہاں سے لہرا رہے ہیں دیکھیں، ہے نا. تو اب آپ گھر جا رہے ہو؟ میں ابھی چلا گھر جاتا ہوں. اور وہ والی جو ہم نے کام سٹارٹ کیا ولاگنگ سے ہٹ کے، وہ دیکھیں بھائی اس کی بھی طبیعت خراب ہے. ابھی یہ نانوں کی طرف جا رہا ہے، اس کی نانی یاد کر رہی ہے. ہاں نانی بلا رہی ہے اور امی کہہ رہی میں نے نا آلو انڈے بنائے تو مجھے سالن بھی لا دے، میں نے روٹی کھانی، مجھے بڑی بھوک لگ رہی. جا. ہاں تنویر مجھے بھی بھوک ٹھیک لگ ہو؟ رہی، اس کے ساتھ جا رہا ہوں. سیلڈ لوں گا رستے سے، تھوڑے سے پکوڑے لوں گا اور جا کے شوربے میں ڈال کے پکوڑے. نہیں وہ انڈے بنے ہوئے ہیں گھر، آلو انڈے. وہ آلو انڈے شوربے والے بنے ہوئے ہیں. اوئے، انڈا بوائل کر کے اچھا نہیں جو ادھر آ. ڈالتے انڈا تری. ہاں ہم جب گئے تھے جس علاقے میں، توبہ توبہ 3 دن. ادھر آؤ دیکھیں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. میں تو پہلے بھی ادھر 3 مہینے کاٹ کے آیا ہوا ہوں. اوئے ہوئے ہوئے، میں کہتی بیمار ہو گیا، میری ہوں بات نہیں بدلی ہوئی دیکھ رہے آپ. میں خود، مجھے زکام ہو گیا، بخار ہو گیا ہے میری. ایسی ہے. ابو بھائی سارا دن منہ 3 دن دھوپ کے اندر رہے، صبح سے شام تک سر پہ رہی ہے دھوپ قسم سے. تو اسلام آباد میں ہیں صنم صاحبہ اور اس کی بیٹی مناہل، اس کے بارے میں کیا دیں. وہ کہہ رہے ہیں جو ہم آپ کے فرینڈ ہیں تو آپ ہمارا نام نہیں لے رہے ہیں. باپ کیا نام ہے؟ صنم اور اس کی بیٹی مناہل. صنم اور ان کی بیٹی ہے مناہل، ہمارے فین ہے بھی. تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اسی طرح آپ لوگ بھی اگر اپنا نام بلوانا چاہتے ہیں تو چینل کو فٹافٹ سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں نا آپ لکھ دیں اپنا نام، تاکہ ہم آپ کا نام بھی بلاگ میں لے لیں. جی خوش رہو، آباد رہو. خوش رہو باد رہو. اور بلاگنگ کا ایک نیا جو ہے میں نے جو سوچا ہے جس طریقے سے بلاگنگ کرنی، اس میں منا میرے ساتھ آیا کرے گا انشاءاللہ. جب میں نہیں ہوں گی اویلیبل یہ، اور یہ نہیں ہوگا تو میں. اس کے علاوہ بھائی ادھر آتے ہیں دیکھے پودوں کو پانی دے رہے ہیں، اور امی کبھی کبھی ہمارے ساتھ آ جایا کریں گے کیونکہ ہماری امی ابو تو رہے نہیں، اب وہ بلاگ میں ڈیلی آتے تھے. تو آپ لوگوں نے خیال رکھنا. اچھا جی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو نا بات کرنے کی نا کوئی بھی عقل تمیز نہیں ہوتی، وہ ہر بندے کو، ہر عورت کو جو ہے نا وہ گالیاں بھی نکالتے ہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو تعلیم کی کمی ہے ان کی نا. ہاں تعلیم کی کمی ہے نا، تعلیم کی کمی ہے کہ دیکھیں عورتوں کو بھی گالیاں نکالنا ہے، ان کو برے برے الفاظوں سے بلانا. تو ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں کریں گے تو کل کو آپ کی ماں بہن بیٹی کی کوئی جو عزت نہیں کرے گا تنقید کر سکتا ہے. آج آپ نے کسی کے اوپر انگلی اٹھائی، کل آپ کے اوپر بھی کوئی اٹھا سکتا ہے. تو اپنے بچوں کی تربیت کرا کرے، جب وہ بولا کرے تو ان کی بیک گراؤنڈ کا پتہ چلے کہ وہ کہاں سے بات کر لیں. تو مجھے ویسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ان میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور اگر آپ خود ہی یعنی کہ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکال دیتے ہیں پھر اس کو کئی دنیا فالو کر لیتی ہے، تو سوچیں آپ نے کتنے لوگوں کو گناہ پہ لگایا، کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک لفظ ایسا بولا کسی کے لیے، کسی عورت کے لیے، کسی مرد کے لیے آپ نے ایک ایسا لفظ بولا، وہی لفظ آپ کا جو آپ کے فین ہیں، جو آپ کی کیٹاگری کے ہیں، وہ اب دوسروں ان کو ہی دوبارہ بول رہے ہیں. اور کئی دفعہ انہوں نے بولا، کئی دفعہ وہ لفظ کو دہرایا گیا. تو وہ جو لفظ ہے اس کا گناہ تو آپ کو تو ملا، جتنے لوگوں کو آپ نے لگایا ان کو کتنا ملا ہو. سوچ لیں اب آپ، یعنی کہ جو بھی لوگ دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں، عورتوں کو برا بلا کہتے ہیں، اور پھر اپنے فین سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی جا کے کہیں، تو آپ نے خود تو گناہ کمایا، ساتھ اپنے جو تھے نا فین ان کو بھی گناہوں کے اوپر لگا دیا. تو دیکھیں آپ کی زبان سے فین بھی ایسے کہ تصدیق کے بغیر ہی شروع ہو جائے نا نہ ہو کہ بات کیا ہے اور کیا بات کیا ہے، اور وہ بھی گالیاں دینی شروع ہو جائیں نا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر آپ ہیں، آپ کوئی بات یہاں پہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے فینس کو کہیں کہ آپ جا کے جواب دیں، تو کتنی بری بات ہے کہ ان کو آپ گالیاں سکھائیں گے. دیکھیں یہ اگر یہ بات کہتے بھی نہیں ہے نا کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، تو فین جو ہے نا وہ بس جو آپ لوگ ایک بار ان کو کہتا ہوا دیکھ لیتے ہیں نا اپنے کریٹر کو جن کو آپ فین ہیں، تو وہ اپنے آپ ہی وہ بات ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اگلا بندہ ان کو کہے یا نہ کہے. تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی سارے اس کے قصوروار ہیں. آپ میرے خیال سے ہر کسی کو نا صرف اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں سیف ہوں، آج تک اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، تو میرے خیال سے
یہ جو ہے نا اس سے بڑی اچھی بات کوئی نہیں ہے. سوشل میڈیا اگر آپ یوز کرتے ہیں اس بندے کا ہمیشہ بائیکاٹ کرو جو آپ کو کوئی غلط چیز سکھا رہا ہے, یا اس بندے کا ہمیشہ بائیکاٹ کرو جو آپ کے اخلاق کے اندر آپ کی کوئی ایسی بات جو ہے اس کو ہٹا رہا ہے جس سے آپ جو ہے نا بے اخلاقی کی طرف چلے جائیں. ہاں تو میرے نزدیک جو ہے نا, میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں پہلے ان کریٹرز کو بائیکاٹ کریں جو آپ کو اس طرح کے فضول کاموں کی طرف لگا رہے ہیں, آپ کا دھیان بھٹکا رہے ہیں. ماؤں بہنوں کو دوسرا ان لوگوں کو گالیاں. آپ لوگ بائیکاٹ کریں جو لوگ آپ کو ماں بہن کی تمیز نہیں سکھاتے. ہاں تیسرا آپ ان لوگوں کو بائیکاٹ کریں جا کے کہ جو ان سب کو نہ فالو کرتے ہیں. جی تو میرے نزدیک یہ 3 بندوں کو آپ بائیکاٹ کر دیں تو آپ بھی سکون میں ہو جائیں گے, اور باقی جو معاشرہ ہے نا اس کے اندر بھی امن قائم ہوگا. ہاں تبدیلی ہم لا سکتے ہیں. یعنی کہ یہ بچہ ہے نا چھوٹا سا, اس کو میں نے جو سکھانا ہے, جو میں نے کہنا ہے کہ آپ نے اس طرح کہنا, تو یہ ویسے کریں. تو اپنے بچوں کی تربیت کریں. جنہوں نے بھی لفظ غلط استعمال کرے ہیں کوئی بات نہیں, ہم ان کا نام بھی لینا اپنی زبان پہ گوارا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ان کو ہم بودر ہی نہیں کرتے اپنی لائف میں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. اور انہوں نے لوگوں کو گنہگار آگے کیا, کئی بچوں کو گالیاں سکھائیں, کئی اور عورتوں کو گالیاں دیں, کئی مردوں کو گالیاں دیں. تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, اور جب وہ برستی تو پتہ نہیں چلتا. غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہی رہتا ہے. تکبر کرنے والے جو ہے نا وہ ہمیشہ نیچے ہی رہیں گے. اور انشاءاللہ آگے جو میری بلاگنگ آئے گی, جو آگے بلاگز آئیں گے, آپ دیکھ کے آپ کو اپنے آپ پہ پراؤڈ فیل ہوگا کہ آپ کسی بندے کو فالو کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ بھی مل رہا ہے, موٹیویشن بھی مل رہی ہے, اور دعائیں بھی مل رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.